نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم ہم نے شروع کیا، اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی بیسک پراپرٹیز کو پہلے پڑھا اور اس کے بعد ہم نے مرکبات کی طرف توجہ کی. مرکبات کے اندر ہمارے سامنے دو قسم کے مرکبات آئے، ایک وہ جسے ہم مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں اور دوسرا مرکب ناقص یا غیر تام کہتے ہیں. مرکب تام یا جملہ کے حوالے سے ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جانا چاہیے کہ جملہ کہتے کس کو ہے. جملہ ایسا مرکب جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے کوئی خبر معلوم ہو یا آپ کو اس میں سے طلب معلوم ہو. اگر خبر معلوم ہوگی تو وہ پھر جملہ خبریہ ہو جائے گی، اور اگر طلب معلوم ہوگی تو جملہ انشائیہ بن جائے گی. جملہ جو ہے قرآن مجید کی ہر آیت کوئی نہ کوئی جملہ ہے، اور اس جملے کی مزید کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ جملے جو اسم سے شروع ہوتے ہیں اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جو جملے جو ہے وہ فعل سے شروع ہوتے ہیں اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو چاہے جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، یا تو وہ آپ کو خبر دے گا یا وہ طلب دے گا. اگر خبر دے گا تو وہ آپ کو جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، اور اگر طلب دے گا تو جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا. اسی طرح سے وہ فعل سے شروع ہوگا تو جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ انشائیہ کہلائے گا. جملہ اسمیہ ہم نے شروع کیا. جملہ اسمیہ کے جو بنیادی قوانین ہیں جو ہونے چاہیے، مبتدا اور خبر. مبتدا جو ہے وہ معرفہ، خبر نکرہ عموم. حال اعراب کے حوالے سے مبتدا اور خبر دونوں جو ہے وہ حالت رفع میں، جبکہ جنس اور عدد کے حوالے سے خبر جو ہے مبتدا کی پیروی کرتی ہے. ہم نے مختلف جملے استعمال کیے، جملے بنائے. ہم نے مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ کی جتنی اقسام تھی ہم نے ان سب کو استعمال کیا. اس میں علم کو استعمال کیا، اس میں ضمائر کو استعمال کیا، اس میں اشارہ کو استعمال کیا، مورد بالنام کو ہم نے استعمال کیا. اس میں موصولہ ہم نے چھوڑ دیا، اور کیونکہ میں نے بتایا کہ اس میں موصولہ اکیلا کچھ بھی نہیں بنتا، اس سے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. انشاءاللہ جب وہاں تک پہنچیں گے تو آپ کے سامنے وہ چیز کی بات نہیں ہوگی. اس کے بعد ہم نے جملہ مرکب ناقص کو شروع کیا، اور مرکب ناقص کے حوالے سے ہم نے ایک مرکب ناقص آپ کے ساتھ کیا ہے جسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس میں بات واضح نہ ہو. اور اس کے اندر ہم نے پہلا مرکب کیا جسے ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں. مرکب توصیفی ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی کوئی خوبی یا اس کی کوئی کمی یا اس کی کوئی زیادتی بیان کی جائے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. مرکب توصیفی بنانے کے لیے عربی زبان میں پہلے موصوف آتا ہے، پھر اس کی صفت آتی ہے. اور مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہوتی ہے. صرف 100% اسم کی چاروں پراپرٹیز کے حوالے سے اس کے تابع ہوتا ہے. 100% اس کی پیروی کرنا ہے. یعنی موصوف اگر مذکر ہے تو صرف مذکر آئے گی، موصوف واحد ہے صرف واحد آئے گی. موصوف کی جو حالت ہوگی، موصوف اگر رفع حالت میں ہوگا تو صرف کی حالت رفع میں آئے گی، موصوف حالت جر میں ہوگا صرف کی حالت جر میں آئے گی. ایک چیز بس ذہن میں رکھیں آپ، بیسک اس کے اوپر میں نے حالانکہ کل آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا اسٹینڈ میسج بھی بھیجا تھا، وہ ابھی نہ بھی سمجھ میں آئے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن بیسک قانون ہے وہ ذہن میں رہنا چاہیے آپ کو بہت سی طرح سے. کہ مخلوقات کے حوالے سے ہمارے پاس دو مخلوقات آتی ہیں، ایک جسے عاقل کہتے ہیں، دوسرے جس کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں. عاقل کے اندر انسان، جنات اور فرشتے آتے ہیں. غیر عاقل میں اس کے علاوہ تمام ساری چیزیں غیر عاقل میں آ جاتی ہیں. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی، اشارہ واحد، اشارہ ہو، خبر ہو، صفت ہو،
یہ سب کی سب واحد مونس استعمال ہوتی ہے. صرف کے اندر ایک آپ کو مل جائے گا قرآن مجید میں اسلوب موجود ہے واحد مونس کے بجائے جمع مونس کا. لیکن میں نے آپ کو ایک آج بھیجا تھا اور کل بھیجا تھا کہ غیر عاقل کے حوالے سے کچھ اور بھی غیر عاقل کے حوالے سے نہیں جمع مکسر کے حوالے سے بھیجا تھا. تو ابھی آپ کو جو پوائنٹ میں نے آپ کے ذہن میں رکھا ہے غیر عاقل آپ اسی تک رکھیں, لیکن جو میں نے آپ کو ایک جو نوٹ بھیجا تھا اس کو بھی کہیں نہ کہیں اپنے پاس سیو ضرور رکھیں. تو انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں. کسی کے پاس نہیں. جی میں ایک سوال کروں. جی بولے. جی یہ آپ نے جو ایکسرسائز دی تھی 5.1 جی کامن منکرون جی حجر کی 62 اچھا ہجر کی, اس میں جنس مذکر ہے اور یہ جو آپ نے عدد لکھا ہے اس میں جی وہ جمع آپ نے سالم کر دیا. یہ صفت تو جمع ہے مگر کامن جو ہے وہ تو موصوف ہے, تو اس کو فالو کرنا چاہیے صفت کو 100%. یہ جمع کیسے ہو گئی یہ سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں قوم کی جو جمع ہے وہ تو اقوام ہے جی ٹھیک ہے, لیکن یہ اس میں جمع بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک پوری جو کامن لفظ ہے یہ بظاہر تو آپ کو واحد نظر آتا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ اس میں جمع کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور یہ پورے کا پورا جو ہے اس کو پھر آپ جمع کی صورت میں دیکھیں یہ اس میں جمع کہلاتا ہے. یعنی یہ قوم جو ہے نا اس کو ایک سمجھنے کے ٹوٹل کی شکل میں لیا جاتا ہے. ویسے تو قوم کو آپ واحد کہہ لیں, اقوام کا آپ اس کی جمع کہہ لیں, لیکن جی قوم وہی سمجھ رہا. اس طرح سے آتا ہے. اور یہ قرآن مجید میں قومن کے ساتھ یہ اسلوب آپ کو اسی طرح سے ملے گا, قومن ظالمون, قومن فاسقون, یہ آپ کو اسی طرح سے ملے گا. تو یہ ایک ڈال دیا تھا تاکہ تھوڑی سی ایک اویئرنیس بھی آ جائے گی آپ. اور اچھا آپ نے یہ سوال بھی پوچھا, تو یہ اس جمع کے طور پہ آپ اس کو پورے ایک طرح آپ سمجھیں ایک طرح سے پوری جنس کے طور پہ لے لیا جاتا. اچھا ایک اور تھا سوال اس کے حوالے سے 1.2 ہے. اچھا اس میں ابلیس کا آپ نے کہا تھا یہ سمائی اور قیاسی جو ہے وہ اس کے لحاظ سے مؤنث ہوتا ہے. ابلیس تو آپ نے کہا تھا نا کہ مؤنث میں استعمال ہوتا ہے. میں نے کیا غیر منصرف میری انڈرسٹینڈنگ کچھ یا نوٹ میں شاید میں نے غلط. ابلیس جو ہے وہ غیر منصرف ہے. اچھا ابلیس جو ہے وہ غیر منصرف ہے. ابلیس کیسے مونس ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے تو سب سے زیادہ گندگی ہے. اب آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ ساری گند جو ہے وہ مونس کرتی ہے تو زیادتی ہو جائے گی, آپ کو گھر سے نکال دیا جائے گا, پھر آپ مجھ سے مت کہیے گا. چلیے کسی کام میں شہادت ہو جائے گی تو سر اب یہ نہیں پتا کہ شہادت ہوگی کہ غازی بنیں گے آپ, یہ تو وقت ہی بتائے گا. وہ تو جب ہمیں خبر آئے گی نا تو پھر ہمیں پتا چلے گا کیا ہوا. اچھا جی, آج انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے ایک اور مرکب کی وہ کرنے کی, اور بڑا آسان مرکب ہے یہ, اور میرے خیال میں بہت سادہ بھی ہے, بہت آسان بھی ہے. قرآن مجید میں استعمال ضرور ہے لیکن بہت زیادہ استعمال نہیں ہے اس مرکب کا. قرآن مجید میں استعمال ضرور ہے اس کا, مرکب توصیفی تو بہت ملے گا. اور اس کے علاوہ جو دو مرکبات ہیں وہ تو جو ہم اس کے بعد جو پڑھیں گے دو مرکبات, وہ اس کے بارے میں تو یہ سمجھنے کہ قرآن مجید کی شاید ہی کوئی ایسی آیت ہو کہ جس میں یہ دونوں نہ آئے ہو یا کوئی ایک نہ آئے ہو, یعنی اتنا استعمال ہے اس کا. اس پہ شاید ہمارا وقت بھی تھوڑا زیادہ لگے گا انشاءاللہ. اچھا جی, میں آپ سے کہتا ہوں جی جی سر, جی کو بتائے گا.
ایک یہ کتاب، یہ کتاب. مجھے بتائیے یہ کتاب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو جملہ لگ رہا ہے کہ ناقص لگ رہا ہے؟ ناقص ہی ہے. ناقص. اچھا جی، اب یہ کس قسم کا ناقص لگ رہا ہے آپ کو؟ اس قسم کا ناقص کیا مل رہا ہے آپ کو اس میں سے؟ کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، پوائنٹ مگر پوائنٹر ہے یہاں پر کہ یہ کتاب حاضہ کتاب کو بول سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، آپ قریب قریب پہنچ گئے، تھوڑی اور کوشش کریں. کیا ہوا ہے؟ نوٹس قریب رکھنا قریب پڑے. پہنچ گئے ہیں آپ، تھوڑی سی کوشش کریں. یہ خبریہ کہتے ہیں، خبریہ اسمی نہیں، خبر جملہ خبریہ یہ کتاب. نہیں جملہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے ناقص کہہ دیا نا اس کو. ناقص، اچھا اچھا. جملہ تو ختم ہو گیا نا، جملے کی رینج سے تو باہر چلا گیا. جی السلام علیکم، میں کچھ بتاؤں؟ اشارہ جی اشارہ وہ تو انہوں نے بھی کہا پوائنٹر ہے اشارہ، لیکن کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ جب میں نے آپ سے کہا نیک لڑکا، آپ نے اس نیک لڑکے کو بھی ناقص کہا نا؟ یہ بھی اچھا. مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھوں کس قسم کا ناقص ہے تو آپ اس کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ اس کو ڈیفائن کریں مجھے. انکمپلیٹ سینٹینس ہے، سینٹینس کمپلیٹ نہیں وہ تو ہے. ناقص ہو گیا، آپ نے انگریزی میں کہہ دیا ناقص کو incomplete. مرکب توصیفی. وہ تو آپ نے اس کا نام دے دیا ہے. کیا ہو کیا رہا ہے؟ مرکب توصیف کی تعریف کیا دی؟ ایک صفت دوسرے، ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے. اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کو کہیں گی کہ یہ ایسا مرکب ناقص ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کر رہا ہے. اب اسی بیس کے اوپر مجھے بتائیں کہ اس کو کیا کہیں گے. دیکھیں اس کو دیکھ کے کیا کہہ سکتی ہیں آپ؟ سر ایک اسم دوسرے، نہیں کتاب اسم ہے اور یہ اسم کے اشارہ بارے ہے. میں بتایا جا رہا ہے. ہاں، تو اس کی تعریف کس طرح سے کریں گی؟ اس کی تعریف کو کرنے کی کوشش کریں. ایسا مرکب ناقص جس میں اس میں اشارہ کسی استعمال اسم ہوتا ہے. کے بارے میں اشارہ دیا جائے. ہاں، جس میں ایسا مرکب ناقص جس میں اس میں اشارہ اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے. ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے. وہ ناقص مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مرکب اشاری. کہتے ہیں مرکب اشاری. مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. اسماء اشارہ آپ سب کو یاد ہے. چلے جی ذرا سنائیں فٹافٹ. جی مجھ سے کچھ کہا؟ جی آپ سے ہی کہا. میں نے کہا آپ ذرا اسماء اشارہ تو یاد ہے نا آپ کو سارے؟ جی سنائیں ذرا فٹافٹ. مذکر کے لیے ہے حاذا یہ، اور رفع میں آئے گا حاذانی، نصب اور جر میں حاذینی، اور جمع ہے ہا الائی. ٹھیک ہے. اور مؤنث ہے حاذہی، رفع ہے ہاتانی، ہاتینی، ہاتینی، اور جمع بھی ہا الائی. ٹھیک ہے. وہ کے لیے مذکر ہے ذالکا، زانکا، زینکا، زینکا، اور جمع ہے اولائکا. ٹھیک ہے. اور مؤنث ہے تلکا، تانکا، تینکا، تینکا، اور جمع ہے اولائکا. اچھا، اس کو جو ہے نا اور آسان طریقے سے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس کو یاد رکھنے کا. اس کو آپ کہیں کہ جو قریب کا اشارہ ہے، قریب کا اشارہ واحد مذکر مؤنث حاذا حاذی، اور ان دونوں کا جو جمع ہے وہ ہا الائی ہے. اور دور کے اشارے جو ہیں وہ ہے مذکر ذالکا، مؤنث تلکا، اور ان دونوں کا جمع ہے اولائکا. اور یہ جو 6 اشارے ہیں یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں بہت استعمال. جو مثنیٰ کے اشارے ہیں یہ مبنی نہیں ہے،
لیکن یہ قرآن مجید میں استعمال بھی بہت کم ہے. اس کو بھی پھر اسی طرح سے آپ کریں. آپ کہیں ہازانی ہازینی ہازینی اور ہاتانی ہاتینی ہاتینی، یہ قریب کے لیے، اور دور کے لیے زانی کا زینی کا تانی کا تینی کا، کیونکہ نصب اور جر ایک ہی ہو. کنسنٹریشن آپ کی مینلی رہنی چاہیے. قرآن مجید آپ کا سبجیکٹ ہے. جو مبنی اشارے ہیں نا وہ آپ کے بہت پکے اچھی طرح سے آپ کو معلوم. جو مثنیٰ کے اشارے میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 3 اشارے استعمال ہوئے. 2 جگہ پہ ہازانی استعمال ہوا، 1 جگہ پہ ہاتینی استعمال ہوا بس. لیکن باقی اشارے بہت زیادہ استعمال ہیں قرآن میں. ٹھیک ہے. تو مرکب اشاری ایک ایسا مرکب ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مرکب اشاری کے 2 اجزاء ہوں گے. ایک جس کو ہم اشارہ کہتے ہیں، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جس چیز کی طرف پوائنٹ کیا جاتا ہے، اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. مشار الیہ. جی مجھے یہ بتائیے، کوئی بھی بتا دے، اشارہ جو ہے اس کی اسم میں کیا حیثیت ہے؟ اشارے کی اسم میں کیا حیثیت ہے؟ جی زور سے بولیں. جی آواز نہیں آ رہی، جی بولیں. السلام علیکم سر جی یہ مقتدا بنے گا، مقتدا اشارہ. اشارے کی کیا حیثیت ہے اسم میں؟ کس حیثیت سے اشارہ پہچانا جاتا ہے اسم میں؟ کیا حیثیت ہے اس کی اشارے کی؟ دس دیٹ اینڈ کے اس میں آ رہا نہیں ہے. وہ تو آپ اس کا ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں. اشارے کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے ابھی مجھے کہا کہ اشارہ کسی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اشارہ جو ہے مبتدا بنتا ہے. مجھے بتا مبتدا کس کو بناتے ہیں مبتدا؟ سر جس سے شروع ہو جاتی ہے بات. نہیں اس کو وہ ضروری نہیں ہے. مبتدا کی کیا کنڈیشن ہے؟ پہلی سبجیکٹ کو بناتے ہیں. نہیں، مبتدا کی پرائم کنڈیشن کیا ہے؟ مبتدا ہونے کے لیے اسم کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیے اشارہ کیا چیز ہے؟ اشارہ تو معرفہ ہو گیا. یہ اسماء اشارہ معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ معرفہ ہے سر. یہ چیز ہے نا. دیکھیں وہ مبتدا بنتا ہے نہیں بنتا وہ یہاں. اب یہاں مجھے بتائیے کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مرکب ناقص ہے تو یہاں اشارہ مبتدا تو نہیں بن سکتا نا. مبتدا تو جملے میں بنتا ہے نا. جی سر. تو یہ مبتدا تو نہیں بن سکے گا یہاں. بالکل جبکہ صحیح. اشارہ آ رہا ہے مبتدا تو نہیں بن سکتا. تو مبتدا اشارے کی جو حیثیت ہے اسم میں وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. ضمائر کی حیثیت کیا ہے؟ معرفہ سر ہوگی. معرفہ. اس میں موصولہ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے. یہ ساری معرفہ ہے. یہ جو آپ کے پاس وہ جو چیزیں وہ ذہن میں رہنی چاہیے. تو اشارہ کیا ہے؟ اشارہ معرفہ ہے. اشارہ معرفہ ہے تو یاد رکھیے گا مشار الیہ بھی لازماً معرفہ آنا چاہیے. مشار الیہ بھی لازماً معرفہ ہونا چاہیے. اشارہ معرفہ ہے، مشار الیہ لازماً معرفہ آنا چاہیے. یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اگر یہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوگی، میں آپ کے سامنے ایگزامپل رکھوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر یہ مرکب نہیں کہلائے گا، پھر یہ کوئی اور چیز بن جائے گی. وہ بھی ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اشارہ معرفہ ہے اس لیے مشار الیہ لازماً معرفہ ہونا چاہیے. پہلی چیز. دوسری چیز، جب ہم نے اشارے کا استعمال کیا تھا جملے بنانے میں تو وہاں ہم نے کیا ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ اشارہ کس بیس پہ کرتا ہے؟ اشارہ کس چیز کے بیس کے اوپر فالو کر؟ اشارہ آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟
خبر کو خبر کی نمائندگی خبر کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں. خبر مذکر ہوتی ہے تو اشارہ بھی مذکر لاتے ہیں. خبر مونس ہوتی ہے تو اشارہ بھی مونس لے کے آتے ہیں. یعنی اشارہ استعمال کرنے کے لیے آپ کو خبر کو دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جب مرکب اشاری میں آپ کریں گے تو اشارہ تو معرفہ ہے، لازمن ہی ہے، لیکن وہ اشارہ آئے گا کس بنیاد پہ؟ وہ کس بنیاد پہ آئے گا؟ خبر کی بنیاد پہ آئے گا. خبر نہیں ہے نا یہاں خبر نہیں ہے، اشار و نلح کی بنیاد اشار و نلح پہ آئے گا. آپ دو چیزوں کو مکس نہیں کریں. جملہ اسمیہ، یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ مرکب ہے. جب مرکب کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر مبتدا اور خبر نہیں آئے گی کوئی چیز. مبتدا اور خبر کس چیز کا پارٹ ہے؟ جملے کا پارٹ ہے. ہم جملہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ مرکب ناقص کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرکب ناقص کر رہے ہیں، اور مرکب ناقص کے اندر ہم مرکب اشاری کر رہے ہیں. اس پوائنٹ کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. مبتدا اور خبر جو ہے وہ جملے کا پارٹ ہے، وہ مرکب تام کا پارٹ ہے، وہ جملے کا پارٹ ہے، مرکب ناقص کا پارٹ نہیں ہے. ہاں مرکب ناقص جو ہے، مرکب ناقص وہ جملے کا پارٹ بن سکتا ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے مرکب توصیفی کو مبتدا بھی بنایا اور خبر بھی بنایا، لیکن اس کے اندر بذات خود اس مرکب کے اندر وہ مبتدا یا خبر کبھی نہیں بنے گا. یہ ذہن میں رکھیں تھی طرح. تو میرا پوائنٹ آپ کو یہ تھا کہ مرکب اشاری ہم کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو مرکب اشاری کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک اشارہ اور دوسرا جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے، اس لیے مشار الیہ لازمن معرفہ ہوگا، اس لیے مشار الیہ لازمن معرفہ ہوگا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جملہ آپ نے کیا تھا، جملے میں جب اشارہ استعمال کیا تھا تو وہاں بھی آپ کیا کرتے تھے؟ اشارے کو آپ استعمال کس بیس پہ کرتے تھے؟ خبر کی بیس پہ کرتے تھے. خبر کی، اگر خبر مذکر ہوتی تو اشارہ بھی مذکر لاتے تھے، خبر مونس ہوتی تو اشارہ بھی مونس لاتے تھے، خبر واحد ہوتی تھی تو اشارہ بھی واحد لاتے تھے. پھر خبر اگر آپ کی غیر عاقل کی ہوتی تھی تو پھر آپ واحد مونس لے کے آتے تھے. تو یہاں بھی آپ کی بیس لائن اشارے کو استعمال کریں گے مشار الیہ ہوگا، مشار الیہ ہوگا. مشار الیہ اگر مذکر ہوگا تو اشارہ بھی مذکر کا آئے گا. مشار الیہ اگر دور کا ہوگا تو اشارہ بھی دور کا آئے گا. مشار الیہ اگر غیر عاقل کا ہو، جمع ہوگی تو اشارہ بھی اسی طرح سے آئے گا. فالو اس کو کرے گا، یہ ذہن میں رکھیں بس. ٹھیک ہے جی. تو اشارہ اور مشار الیہ سے مل کر جو مرکب بنتا ہے وہ مرکب اشاری. اب جیسے فار ایگزامپل لے لیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کتاب، یہی والا مرکب رکھ لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں یہ کتاب. اب آپ مجھے بتائیے اس کے اندر مجھے بتائیے اشارہ کیا ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے اور کتاب جو ہے مشار الیہ. ٹھیک ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس چیز کی تھی؟ موصوف کی. موصوف کی. مرکب اشاری میں اصل اہمیت ہوگی کس کی؟ مشار الیہ کی. مشار الیہ کی ہوگی. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت تھی موصوف کی، مرکب اشاری میں اصل اہمیت ہوگی مشار الیہ، اس کی اصل اہمیت. تو میں نے آپ سے کہا کہ اشارہ کب لگائیں گے؟ مشار الیہ کو ڈیفائن ہونے کے بعد. اشارہ کب لگے گا؟ مشار الیہ کو ڈیفائن ہونے کے بعد. مشار الیہ آپ کا کتاب ہے. اب مجھے بتائیں کتاب مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر. مذکر ہے. بتائیں کتاب اس وقت واحد ہے، مثنی ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. واحد. یہ جو ہے مجھے بتائیں قریب کا اشارہ ہے کہ دور کا اشارہ ہے؟ قریب کا. قریب کا. اس کا مطلب آپ کا اشارہ کیا لگنا چاہیے؟ اشارہ آپ کا قریب کا لگنا چاہیے، مذکر لگنا چاہیے، واحد لگنا چاہیے. بتائیے کیا لگے گا؟ حاذا. ہاں. اچھا میں نے آپ سے کہا مشار الیہ لازم معرفہ ہونا چاہیے. کتاب کو معرفہ بنائیں. الکتاب. 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 مجھے بتائیے اگر میں ھذا الکتاب کی جگہ
अगर ये मैं इस तरह से लिख देता, ज़ालिकल किताब, हाज़ल किताब, क्या फर्क होता? नकिरा बन जाए। हाजा आपने क्या लिखा है? किताब, हाजा किताब, ये किताब है। तो पूरा जो आप इतना धीरे नहीं बोल रही है, वहां तक आवाज आ रही है, खुल के जी बोल जी नहीं नहीं, आपने सही हाजा बोला, किताब अगर कंप्लीट करें। ये किताब है। ये किताब है, कैसे पता चला? क्योंकि देखें ये मार्फा, जी ये मार्फा और ये नकरा, जी जब ये मार्फा बन गया और ये नकरा बन गया तो इसका कॉम्बिनेशन किस चीज का बन गया? ये मुरक्कब इशारी तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं ना, देखे ना, ये मार्फा बन गया, नकरा बन गया, कॉम्बिनेशन क्या बन गया अब आपका? मुरक्कब तौसीफी लगेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये मार्फा बना, ये नकरा बना, कॉम्बिनेशन कैसे बन गया? क्या चीज बन गया आपके जहन में आ गई? मार्फा नकरा किस कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है? जुमले में मिलता है ना, जुमले में जी। जुमले में मिलता है। तो ये मार्फा यानी मुरक्कब मुब्तदा नहीं, जी। ओ या ये मुरक्कब नहीं है। जी, और ये खबर, इसलिए जी, आपने जी, इसका तर्जुमा किया ये किताब है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? जी अब यहाँ आ गया हाजा अल किताबु, मिला के पढ़ेंगे तो हाजल किताबु हो जाएगा, जी मिला के पढ़ेंगे तो हाजल किताबु। इसका तर्जुमा क्या करेंगे अब? ये किताब, ये किताब, बस ये किताब। एनालिसिस अगर आप करें तो आप कहेंगे कि हाजा जो है वो इशारा, अल किताब जो है इशारों में ले, और इशारा और मुशारों में मिलके मुरक्कब इशारे। हाजल किताब, ये किताब, हाजा किताबुन, ये किताब है, ये फर्क है। मैं आपसे कहता हूँ ये दो एक सवाल है जी, दो ये जो हाजा किताब का कहा है, तो आपने कहा कि हाजा जो है वो मार्फा है, लेकिन ये तो जो है हाजा, ये तो होता है ना कि इसकी तीनों हालतों में सेम ही होता है, मबनी है, तो एक फिर मिनट कैसे? अच्छा एक मिनट, बहुत जबरदस्त सवाल था आपका। मुझे बताइए, जब मैं कहता हूँ मार्फा, मार्फा किस कैटेगरी में आता है? वुसत, वुसत की, हाँ जी। ठीक है। आपका सवाल एराब के हवाले से, जी जी ठीक है। तो एराब तो रफा भी हो सकता है। अगर मैं आपको, मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने लिखता हूँ मोहम्मदुन, मोहम्मदन और मोहम्मदिन, ठीक है सर? जी यहाँ मैंने दो पेश डाले, यहाँ दो जबर डाला, यहाँ दो जेर डाले जी। मुझे बताइए मोहम्मद क्या है? यहाँ पे तो मोहम्मद तो नाम है, लेकिन मोहम्मदुन जो है, नहीं, इसको छोड़ देता हूँ मैं। हाँ जी मोहम्मद नाम है ना, मुझे जी, बताइए मोहम्मद नाम है तो क्या है ये? इसमें में किस कैटेगरी में आएगा ये? रफा में, रफा में आम तौर पे तो, हालत को छोड़ दें अभी, हाँ जी, इसकी कैटेगरी बताएं। मार्फा, 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 हाँ जी मार्फा। जी जी। मोहम्मदन ये क्या है? ये अब उसकी हालत हो गई है, नसब में आ गया मोहम्मदन, तो होगा लेकिन तो ये अभी भी मार्फा। मार्फा ही है। मार्फा ही है ना? जी 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 जी, मार्फा ही है। ये आया तीनों, मोहम्मद, मुझे बताइए ये क्या है? यहाँ पे भी वो मार्फा ही है, लेकिन ये कि उसकी हालत बदल गई। हालत को छोड़ दें, मुझे हाँ बताइए जी, एराब की हमने डेफिनेशन क्या की थी? कि वो उसके, मायने ना बदले, शक्ल बदले। जी इस्म की मानवी तब्दीली ना हो, उसकी शक्ल या हालत की तब्दीली एराब है। हाजा किसी भी हालत में आ जाए रहेगा तो मार्फा ही ना। अच्छा, हाजा किसी भी हालत में आ जाए रहेगा तो मार्फा, लेकिन हाजा चूंकि मबनी है इसलिए आपको जुमले के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? हाजिर किताबू है, जिसमें पेश है, तो मैं कहूंगा हाजा मार्फा भी है और हालत रफा में भी।
جیسے یہ حاضر کتابوں کی جگہ اگر یہ ہوتا ہے کسی وجہ سے حاضر کتابہ، تو پھر میں حاضر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفہ ہے اور حالت ہے وہ نسب نسب میں نسب میں. نسب میں. اس وجہ سے اگر یہ کتابوں کی اچھا جگہ اچھا کتاب ہی ہو جاتا تو میں کہتا حاضر معرفہ ہے اور اس کی حالت کیا ہے؟ اور اس کی وہ پھر جر میں آ گیا. حالت جر میں. اچھا اچھا چیز کو اچھا ذہن میں رکھے، معرفہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اعراب کی حالت ایک الگ چیز ہے. جی یہ اچھا کہ آپ نے سوال پوچھا ہے، شاید اگر کوئی غلط فہمی تھی تو نکل جائے گی. چلیں شکریہ. چلے پھر آپ ہی سے کرتے ہیں. آپ جائیں نہیں، آپ آئیں چلیں جی، چلیں ٹھیک ہے. آئیں اتنی دور تو چائے تو پی کے دے. میں آپ سے کہتا ہوں یہ دو کتابیں، یہ دو کتاب. اچھا ہاں ہاں، تو اب یہ ناقص ہے. جی تو دو کتابیں، تو دو کتابیں تو ہوگا مثنیٰ، اور یہ مذکر ہے تو یہ کتابانی بنے گا. ٹھیک ہے، بنائیے. دو، تو یہ دو کتابیں، تو حاذا الکتابانی. حاضر کیوں ہے گا؟ اشارہ حاضانی. کیا ہونا چاہیے؟ او ہاں صحیح صحیح صحیح، حاذانی. ہاں ہاں جی، حاذانی حاذانی حاضانی، جی حاضانی الکتابانی. الکتابانی، حاضانی الکتابانی. چلے ایک آپ سے ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. آپ نے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے اعراب کی، تو پھر آپ سے کچھ اور بھی کر لیتے ہیں. یہ اس وقت مجھے بتائیں اس کی حالت کیا ہے؟ دیکھیں حالت جب کہیں نا تو ذہن میں رہنا چاہیے آپ کے اعراب. جب آپ کو اس کی حیثیت کی بات پوچھی جائے، اس کا مطلب کیپیسٹی وسعت. ٹھیک ہے، جب بھی جیسے میں نے آپ سے پوچھا نا کہ اشارے کی حیثیت کیا ہے، تو حیثیت کا مطلب ہے کیپیسٹی وسعت. تو کیپیسٹی وسعت اسم کی دو ہی ہوگی، یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا. آپ نے ڈھونڈنا معرفہ میں، معرفہ کی 5 اقسام میں نے آپ کو بتائی ہیں صرف ابھی، ٹوٹل 7 ہے. 5 کے اندر دوڑائیں کہ اس میں یہ آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکرہ کہتے ہیں. صرف ذہن میں رکھیں اعراب ہے حال. جب میں حالت کہوں اس کا مطلب اعراب آپ نے بتانا. جب میں آپ سے کہوں حیثیت بتائیں، اسٹیٹس وہ بتائیں، کیپیسٹی بتائیں، تو پھر آپ نے معرفہ رکھنا. اب آپ مجھے بتائیں حاضانی کا اگر میں آپ سے پوچھوں حیثیت، تو آپ کیا بتائیں گے؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک سیکنڈ آپ دوبارہ بتائیں گے کہ حیثیت میں کیا چیز بتانی ہے ہم نے؟ میں حیثیت نوٹ کیا کر رہا تھا. ہے؟ ہاں حیثیت بیسکلی اس کی کیپیسٹی ہے نا، کیپیسٹی. اچھا وسعت. اور وسعت کیا ہوگی؟ دو ہی ہوں گی وسعت، یا معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی. ہاں جی ٹھیک ہے. اور جب میں آپ سے کہوں حالت بتائیے، تو حالت ہے اعراب. حالت ہے اعراب، تو پھر آپ بتائیں گے کہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، کہ حالت جر ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اب آپ ٹھیک مجھے ہے. بتائیے حاضانی کی وسعت کیا ہے اور حاضانی کا اعراب کیا ہے؟ تو حاضانی کی جو وسعت ہے وہ تو ہمیں پتہ چلے گی کہ وہ کس چیز کی طرف کر رہا ہے. حاضانی کی وسعت بتائیں سر، حاضانی کی. اچھا اچھا، یہ مثنیٰ میں ہے. وسعت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں سر، سلیم صاحب. ہاں جی. وسعت دو ہی چیزیں ہیں. جب آپ اچھا نکرہ یا اچھا معرفہ یا نکرہ. اچھا حاضانی کی وسعت کیا ہے؟ یہ تو اب اس میں تو جو مجھے پتا ہے وہ تو ہے کہ الف لام نہیں داخل ہوگا تو وہ نکرہ ہوگا. اچھا چلیں مجھے بتائیے معرفہ کی کون کون سی اقسام آپ نے پڑھی ہے، وہ ریپیٹ کریں گا. وہ مجھے بھول گیا جی، مجھے دیکھنا پڑے گا. پیپر نکال لیں، کوئی مسئلہ نہیں، سامنے رکھ لیں. میں کسی اور سے پوچھ لیتا ہوں، غور سے ذرا سوچیں، غور سے دیکھیں. ہم اشارے کی بات کر رہے ہیں اور حاضہ اشارہ ہے، اور ہم نے پہلے ہی کہا کہ اشارہ معرفہ ہوتا ہے. تو چاہے وہ حاضہ ہو، حاضانی ہو، حاضی ہو، اشارہ ہی ہے تو معرفہ ہی بنے گا. معرفہ. ٹھیک ہے ہاں ابھی آپ نے بتایا تھا، سوری میں
हाँ ठीक है कंफ्यूज सर, हो आप कोई गया। हाँ मसला नहीं, आप इसको ध्यान में रखें दोबारा, ठीक है। तो चले किसी और से करते हैं, कोई इशू नहीं है जी। कौन आएगा इसको जरा करें, तो मैं इसके साथ आपके साथ एक और खिलवाड़ करता हूँ। कौन आएगा जी? आसिफ साहब आप आएंगे? जी जी, मैं इंतजार कर रहा था, मेरा नाम ही रहेंगे हाजिर। हाँ इंतजार ना क्या करें, खुद आ जाया करें जी। मुझे बताएं हाजानी की, मुझे वसत बताएं और एराब बताइए। हाजानी की वसत जो है मारफा है, ठीक है, और एराब? एराब जो है इसका जर है। जर है? हाँ नहीं, रफा नसब जर। एक मिनट, रफा रफा सॉरी एक मिनट मुझे कॉल करने दें। हाजानी ये मारफा है और इसकी हालत रफा है, ये रफा जी जोर से बोले। एराब रफा है। रफा है। अल किताबानी की हालत मुझे बताइए और इसकी मुझे वसत बताइए। इसकी वसत वही मारफा है, ठीक है, क्योंकि ये जमा है, दो किताबें मारफा है, और इसकी हालत इसकी भी रफा है। मुझे एक बात बताइए, किसी वजह से लेट्स से ये जुमला जो है, ये जो मुरक्कब है, ये किसी वजह से हालत नसब में चला जाता है, किसी वजह से कोई, क्योंकि इस्म की बुनियादी हालत तो याद रखिएगा हालत रफा है। अगर वो नसब या जर में जाएगा तो कोई ना कोई उसके पीछे वजह हो, ठीक है। वो जब आपके सामने आएगी तो खुद को चीजें पता चलेगी। आपके सामने वजह आई कि ना आई, मैं आपसे पूछता हूँ, इसको हालत नसब में ले जाइए, क्या बनेगा? हालत नसब इसकी बनेगी, जी बोले बोले। इसकी हालत कोशिश करो। नसब इसकी सेम रहेगी मेरे ख्याल में। सेम रहेगी? इशारे आपको लिखे हुए कहीं? हाँ ज़ैनी हो जाएगी इसकी। हाज़ैनी। लेकिन आप देख के बताएं ना बॉस, अगर आपको कोई याद नहीं है तो आप देख कर लिखे ना कहीं। हाज़ैनी होगा। हाँ मैंने नहीं देखा नहीं है, मैंने वहाँ से जो नोट की मैंने खोली नहीं। हाँ ज़ैनी बनेगी इसकी हालत। ज़ैनी बनेगी ना, हाँ ज़ैनी। हाँ ज़ैनी, और इसकी क्या बन जाएगी? किताबैनी। अल किताबैनी। अल किताबैनी। फिर आप कहेंगे ये हालत जर में। मुझे ये हाज़न किताबु जो था, आसिम साहब इसी पे कंटिन्यू रहे हम, मुझे इस हाजा का मुझे बताइए कि इसकी वसत और उसका एराब क्या है? हाजा मारफा है और एराब इसकी रफा है। ठीक है, तो आपने हाजा का पूछा ना, हालत और आगे का भी कंप्लीट करें, किताबों को भी करें। अल किताब का वही है, मारफा है और जब और हालत रफा ही है, क्योंकि जब अल लगता है तो तनवीन गिर जाती है। नहीं, अल किताब अल लग जाता है उससे तनवीन गिर जाती है, अल लगने से वो वो लगने से वो हालत रफा में नहीं जाता। अल हाँ, लगने लेकिन से हालत रफा में नहीं, तो आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं ना। आप दें कि हालत रफा है, दैट्स इट। मैं आपसे ये तो पूछ नहीं रहा ना, क्योंकि आपने जब उसको मारफा कह दिया तो मारफा पता चल गया अलिफ लाम में। अब मेरा आपसे सवाल है, आपने किस बेस पे कहा कि हाजा हालत रफा में? हाजा हालत रफा में, किस बेस पे कहा? बेस क्या है आपका? ये किताब उसकी बेस पे जो पूरा अगर हम पढ़ें हाजा अल किताब, तो किताब के रेफरेंस से हाजा रफा में। बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन रॉन्ग वे से जा रहे हैं। अच्छा, पहुंच आप मंजिल पे गए, लेकिन आपने यू टर्न को छोड़ दिया और आप जो है ना रॉन्ग वे से आ गए। बात आपने पहुंचा दी जी, मुकाम आपने खड़ा कर दिया, अपना गाड़ी आपने पार्क कर दी, लेकिन आप आए रॉन्ग वे से।
राइट वे से लाने की कोशिश करें। मुरक्कब इशारी में असल अहमियत किस चीज की है? मुशार वाला मुशार की है। मुशार के बेस के ऊपर आप डिसाइड करेंगे कि किस हालत में, क्योंकि ये मबनी है। यहाँ आपको मसला नहीं था, यहाँ आपको मसला नहीं था, क्योंकि आपसे अगर मैं यहाँ पूछता कि मुझे बताइए हालत नसब है, तो आप कह सकते हैं कि हालत नसब भी हो सकता है और जर भी हो सकता है। ऐसे ही है ना, हाज़ैनी हाज़ैनी दोनों का। आप कहेंगे ये दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी में आपसे बंद कर दूंगा ये बात। अगर मुझे हालत जर की चीज मिल जाएगी तो आप बता देंगे हालत जर, लेकिन यहाँ ये मबनी है, तो आपका यहाँ बेस लाइन मुशारुन की हालत क्या है? हालत रफा है, इसलिए आपने कहा। अब इस वाले मुरक्कब को हाज़िल अल किताबों को आसिम साहब हालत नसब में बनाएंगे। हालत नसब में ये मैंने असल में पिछले अब नोट मुझे खोलने की जरूरत पड़ गई। ये देखें इशारा तो करीब का ही है ना ये तो। हाँ इशारा, मैं आपसे सिर्फ सवाल ये कर रहा हूँ कि इस मुरक्कब को हाज़िल अल किताबों को, अभी आपने मुझे इसकी एनालिसिस की कि हाजा मारफा और हालत रफा, अल किताबु मारफा और हालत रफा, जबरदस्त। मैंने आपसे कहा कि मुझे यही हाज़िल अल किताबु को हालत नसब में बना दे। नसब में हाज़ा अल किताब, हाज़ा अल किताब हालत नसब करना है ना सर। क्योंकि असल अहमियत तो मुशारा ने लेकी है ना, असल अहमियत तो मुशारा ने लेकी है। अब आप मुझे यहाँ बताइए कि यहाँ हाजा की जो हालत है वो कौन सी है? अब ये नसब है ना, क्योंकि अल किताब है, नसब क्योंकि मुशारुन लय की हालत वो है। हाँ, मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको हालत जर में कर दे तो क्या कहेंगे आप इसको फिर? हाजा अल किताबी। अल किताबी। अब मैं क्योंकि मबनी इसम है, इसलिए आपको मबनी इसम को इसी से पकड़ना पड़ेगा, मुशारुन लय से पकड़ना पड़ेगा। मबनी इसम को आपको मुशारुन लय से पकड़ना पड़ेगा। आपसे मैं एक और करता हूँ आसिम साहब, जब आप फंसे तो पूरा ही फंसा है ना आपको। मैं आपसे कहता हूँ ये किताब है, मैं आपसे कहता हूँ ये किताब है। जी शेख साहब, ये किताब है हाजा किताबुन, ये किताब है, ये किताबें सॉरी ये जमा है ना, ये मुसन्ना नहीं है, जमा है, तो हाँ उलाई लगेगा यहाँ पे। आप जमा बनाए के ना, आप बनाए, फिर जो भी गलती होगी उसको ये सुधार होगा उसको ठीक है। आप पहले बनाइए, जो आपको समझ में आता वो बनाए आप। ये बनेगा हाँ उलाई, हाँ उलाई, ये बताइए हाँ उलाई अल हाँ उलाई अल कुतुबु, हाँ उलाई अल कुतुब। अच्छा जी, अब मुझसे मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, ये जो किताब है ये आकिल है कि गैर आकिल है? ये गैर आकिल है। गैर आकिल की जब जमा आती है तो फिर क्या करते हैं? वाहिद हाँ जी, जी, गैर आकिल की जब जमा आती है तो क्या करते हैं सर? वाहिद मुअन्नस हाज़िही। का आता है। वाहिद मुअन्नस लगाए सर, क्या आएगा इशारा? इसके साथ तिल का फिर आएगा, दिल का आएगा, तो फिर तो उसका माना हो जाएगा वो किताब है। हाँ मैंने इशारा चेंज कर दिया, मैंने बैत कर दिया मैंने। जी जी, आपने बैत क्यों किया, मतलब वजह कोई खास? किताब जमा हो गई, बस किताब दूर हो गई।
نہیں وہ جو ذہن میں آیا میں نے بول دیا، خاص وجہ چلے نہیں ٹھیک ہے. ہے، آپ صحیح کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاضی ہی ہو جائے گا پھر. حاضی ہی، حاضی ہی. حاضی الکتب، حاضی الکتب. چلے جی، میں لکھ نہیں رہا، منہ زبانی کہہ رہا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں 2 لڑکے. جی کون بتائے گا؟ سلطان صاحب کدھر ہیں آپ؟ موجود ہیں؟ جی جی سر موجود ہوں. السلام علیکم. آپ تو آج بالکل غائب ہو گئے سلطان صاحب. جی جی میں انتظار کر رہا تھا آپ کی. ارے آپ خود آ جایا کریں. 2 لڑکے، وہ 2 لڑکے. وہ ہاذانی ولدانی. وہ 2 لڑکے سر جی. ثانی کا ولدانی. ذالک الولدانی. ذالکا، زانی وہ کا 2 لڑکے. لڑکے کتنے سر؟ 2 لڑکے. تو پھر اشارہ ایک کا کیوں ڈال رہے ہیں؟ جی کریں. وہ ذالک 2 لڑکے. ذالک الولدانی. ذالکا کون سا اشارہ ہے؟ ایک کا ہے کہ 2 کا ہے؟ 2 مذکر کے لیے ذالک کا اشارہ. وہ مذکر کے لیے ذالکا ہے. اچھا ایک مذکر کے لیے کریں پھر کیا بنے گا؟ اگر 2 لڑکوں کی جگہ ہوگا تو وہ ایک لڑکا، تو کیا کرتے؟ ذالک الولد. ایک منٹ ان کو کرنے تو دیں. جی سلطان صاحب. وہ یہ 2 لڑکے. نہیں. اچھا پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں یہ پہ کھیلیں گے کہ وہ پہ کھیلیں گے. مجھے اس سے یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 2 لڑکے یعنی حاذا الولدانی. یہ 2 لڑکے کیا آپ نے کہا؟ حاذا الولدانی. حاذا الولدانی. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ ایک لڑکا. یہ ایک لڑکا حاذا ولد. حاذا اچھا ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہے، زبردست. مجھے بتائیے کہ آپ نے 2 لڑکے تھے تو بھی حاذا کہہ رہے ہیں، ایک لڑکا ہے تو بھی آپ حاذا کہہ رہے ہیں، تو یہ مجھے ذرا سمجھائیں نا پلیز. پھر 2 لڑکوں کے لیے حاذانی جمع ہو جائیں گے. حاذانی جمع نہیں ہے، جمع نہیں ہے. حاذانی جمع تو نہیں ہے، حاذانی مثنیٰ ہے. دیکھیں دوبارہ سن لیں، یہ اشارے پہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اس کو ذرا ریکال کریں دوبارہ. اشارہ چاہے آپ جملے میں بناتے ہیں، آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ جب جملے میں بھی آپ بناتے تھے تو خبر جو ہے وہ عدد اور جنس میں مبتدا کو فالو کرتی تھی. اگر خبر آپ کے 2 ہوتی تھی تو اشارہ بھی 2 آتا تھا، خبر 1 ہوتی تھی تو اشارہ بھی 1 آتا تھا، خبر جمع ہوتی ہے تو اشارہ بھی جمع کا استعمال کرتے ہیں. بس صرف یہ دیکھتے ہیں کہ خبر عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی ہوگی تو پھر اشارہ واحد مونث کا استعمال. جب آپ مرکب اشاری بنا رہے ہیں تو یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں شروع میں ہی کہ مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے، اشارہ اس کو فالو کرتا ہے. اگر مشار الیہ 2 ہے، 2 لڑکے، تو اشارہ واحد کا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہاں آپ کا مشار الیہ 1 کتاب تھا تو آپ نے 1 اشارہ استعمال کیا حاصل. جب یہ 2 کتابیں ہوں گی تو آپ نے 2 کا اشارہ استعمال کیا نا. جی جی. تو پھر آپ اشارہ استعمال کریں. اب آپ مجھے پڑھ کے بتائیں وہ 2 لڑکے. وہ 2 لڑکے، یہ دور کا اشارہ ہے تو اس کے لیے ہؤلاء. دیکھیں 2 لڑکے ہیں نا. مجھے بتائیں ہم نے جب عدد کی بات کی تو ہم نے آپ سے کہا عدد عربی زبان میں 3 ہے، ایک واحد ہے، ایک مثنیٰ ہے، ایک جمع ہے. 2 لڑکے مجھے بتائیے جمع ہے کہ مثنیٰ ہے؟ 2 لڑکے جو ہیں وہ جمع ہیں، مثنیٰ نہیں ہے. سوری مثنیٰ، ایک سے زیادہ مثنیٰ
اور نہیں ایک سے زیادہ مثنیٰ نہیں ہے سر, ایک واحد ہے. جی دوبارہ سنیں سر, ایک واحد دو مثنیٰ ہے, دو مثنیٰ جی, دو سے زیادہ اگر ہیں تو جمع ہے. پہلے تو مجھے بتائیں کہ یہ جو میں آپ کے ساتھ جب اشارے کی اتنی باتیں کر رہا ہوں, آپ کو اشارے یاد ہیں؟ مکمل تو نہیں کہہ سکتا لیکن اچھا, کچھ آپ لکھے ہوئے ہیں کہیں؟ جی لکھے ہوئے میرے. اگر لکھے ہوئے تو سامنے نکالیں اور مجھے ذرا پڑھ کے بتائیں دور کے اشارے سارے. دور کے اشارے سارے پڑھ کے بتائیں. اشارہ قریب کا مذکر واحد کے لیے ہاذا, ہاذے ہی اور ہاؤلائے جمع کا اشارہ ہے ہاؤل, اور دور کے اشارے مذکر کے لیے ذالکا, مؤنث کے لیے تلکا, اور جمع کے لیے دونوں مذکر مؤنث اولئکا. یہ اشارے مبنی ہیں. جی کمپلیٹ کریں. جی ٹوٹل اشارے جو ہیں وہ 14 بنتے ہیں. باقی بتائیں نا, کمپلیٹ کریں نا. ہاذا, ہاذانی, ذالکا. نہیں آپ دیکھیں سلطان صاحب, آپ تھوڑا سا, آپ نے مجھے واحد کے اشارے بتا دیے, جمع کے اشارے بتا دیے نا, اب مجھے آپ مثنیٰ کے اشارے بتائیں نا. مثنیٰ کے اشارے بتائیے, قریب کا بتائیے مثنیٰ کا اشارہ. اولئکا, وہ تو آپ نے جمع کا اشارہ بتایا نا مجھے. آپ کے سامنے اشارے لکھے ہوئے سر, آپ کے پاس کہیں اشارے لکھے ہوئے سر, آپ کے پاس کہیں؟ جی 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 جی, آپ وہ نکال کے پڑھیں نا میرے سامنے. جی پڑھیں پلیز. اشارے ہاذا, ذالکا, بس کچھ ترتیب سے نہیں لکھے ہوئے, بیچ بیچ میں سے لکھے ہوئے نہیں ہے تو آپ پلیز ذرا اس کو دوبارہ دیکھیں, یہ اشارے یاد ہونے چاہیے. اور میں نے آپ سے کہا جو لوگ یاد نہیں کر سکتے وہ کم سے کم اس کے پرنٹ آؤٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں, کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو یاد نہیں ہوگا, پرنٹ آؤٹ بھی آپ کے سامنے نہیں ہوگا, تو ہم تو ایک اشارے میں آپ پوری کلاس ختم کر جائے گی. ہم صرف اسی فیصلے میں کہ اشارہ یہاں حاضہ آئے گا کہ حاضانی آئے گا, حاضینی آئے گا کہ تانی کا آ جائے گا, ہماری تو پوری کلاس اسی میں نکل جائے گی. تو دیکھیں دو چیزیں کریں پلیز, یا تو ان اشاروں کو یاد کریں, یا میں نے تو کہا ہے اگر یاد نہیں کر سکتے تو اس کے آپ کے پاس کہیں لکھے ہوئے موجود ہونے چاہیے. تو آپ سے اسی لیے پوچھتا ہوں, لکھے ہوئے موجود ہیں, لکھے ہوئے نکالیں سامنے, نہ آدمی اس کو دیکھ کے پڑھ لیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. ہم کوئی کسی ایگزام میں تھوڑی بیٹھے, آپ اس کو کھولیں سامنے رکھیں اور اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں جی, چلیں جی آپ بتائیے. وہ دو لڑکے, ذالک الولدانی, الولدانی بولا نا آپ نے. جی جی, وہ لڑکے, وہ لڑکے, اولئکا, لڑکے کی اولاد کر دیں, اولادن, الاولاد, الاولاد. کوئی ایشو نہیں, کوئی پرابلم نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں جی کوئی اور بتائیں, میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم, هذا القلم, حاضر القلم نہیں. آپ تو ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ تو جھگڑا ہو جائے گا, آخری حرکت کیوں نہیں پڑھتے آپ پوری؟ سر هذا بولے جی سر بولیے. هذا قلم, هذا القلم, حاضر القلم. آپ ہی سے سوال ہے, یہ دو قلم, هذان قلمان, حاضانی القلمان, القلمانی. میں آپ سے کہتا ہوں یہ قلم, یہ قلم واحد, یہ بہت قلم کر لے چلے. هذه الاقلام, پھر آپ نے حرکت نہیں پڑی. اقلام, هذه الاقلام. آپ تو ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بھی دل کے ڈاکٹر ہیں, آپ تو حرکت پوری کریں نا یار. جی سر, الاقلام, هذه الاقلام.
بہت سمپل ہے سر جی. مرکب اشاری تو سب سے زیادہ سمپل ہے. مرکب توصیفی اور مرکب اشاری یہ دونوں اتنے سمپل ہیں. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس رکھیں. مرکب اشاری کے لیے بس آپ کو اشارے یاد ہونے چاہیے, باقی بہت سمپل ہے. مرکب اشاری کے اندر دو چیزیں, اشارہ اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مشار الیہ. مشار الیہ کی اصل اہمیت ہے. اشارہ چونکہ معرفہ ہے, اشارے کی وسعت معرفہ ہے, اس لیے مشار الیہ لازماً معرفہ ہے. اور اشارہ مشار الیہ کے بیس پہ نہیں ہوتا. مشار الیہ اگر واحد ہے اشارہ بھی واحد کا آئے گا. مشار الیہ اگر مثنیٰ ہے اشارہ بھی مثنیٰ آئے گا. مشار الیہ جمع ہے اشارہ بھی جمع کا آئے گا. بس یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ مشار الیہ کی جمع جو ہے وہ عاقل کی ہے کہ غیر عاقل کی. اگر غیر عاقل کی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ قانون کیا ہے, اشارہ واحد مؤنث کا آتا ہے. قریب اور دور کا آپ نے خیال رکھنا ہے, قریب اور دور کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک سوال ہے جی, یہ جو یہ آپ نے کہا تھا یہ دو قلم, اس کا مجھے وہ سمجھ نہیں آ سکی, وہ کیا اس کا جواب تھا؟ اچھا آپ کو, اچھا مجھے بتائیے یہ دو قلم جب میں آپ سے کہتا ہوں تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ دو قلم کے اندر آپ پہلے اس کو ڈیوائڈ تو کریں, اس میں اشارہ کیا ہے اور اس میں مشار الیہ کیا ہے, یہ پہلے بتائیں. یہ تو اشارہ ہے, ٹھیک ہے, اور دو قلم جو ہیں وہ مشار الیہ ہیں. زبردست, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے دوسری چیز, جو جس پوائنٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں آپ سب بھی, اور آپ خاص طور پہ, ٹھیک ہے, تاکہ جب بھی اب آپ نے مرکب اشاری بنانا ہے آپ نے اسی طریقے سے فارمیٹ سے بنانا ہے. پہلی چیز آپ نے نوٹ کی کہ اس میں اشارہ کیا, مشار الیہ کیا, ٹھیک ہے جی. دوسری بات مجھے بتائیے کہ مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ جی سوال نہیں سمجھ آیا. مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ قلم کی نہیں, مشار الیہ. مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی؟ او ہاں مشار الیہ کی. مشار الیہ کی. مشار الیہ کیا تھا آپ کے پاس؟ دو قلم. دو قلم تھے. اشارہ کیا, اشارے کی وسعت کیا ہے سر؟ اشارے کی وسعت وہی ہوگی جو کہ اس کے ساتھ ہوگی, مشار الیہ کے ساتھ. ابھی ہم نے بہت دیر لمبی گفتگو کی اس پہ. وسعت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وہ نکرہ یا وہ سوری مجھے بتائیے اشارہ کیا ہے, اشارے کی کیا وسعت ہے؟ یہ معرفہ ہو جائے گا. معرفہ ہو جائے گی نہیں, معرفہ ہے. معرفہ ہے جی, معرفہ ہے. اشارہ معرفہ ہے تو مشار الیہ کیا ہونا چاہیے, لازماً کیا ہونا چاہیے؟ وہ بھی معرفہ ہونا چاہیے. معرفہ ہونا چاہیے. مشار الیہ کیا تھا ادھر؟ دو قلم. دو قلم کو معرفہ بنائیے, کیا بنے گا؟ القلمانی. القلمانی. اب القلمانی ہے, مشار الیہ ہے, اشارہ اسی کے مطابق لگائیں. اشارہ کیا تھا, یہ تھا کہ وہ تھا؟ یہ قریب کا اشارہ ہو گیا. جی جی. مشار الیہ کی جو عدد ہے وہ کتنا ہے؟ وہ مثنیٰ ہے. مثنیٰ ہے. جنس کیا ہے اس کی؟ اب یہی مجھے تھا کہ یہ اس کا چونکہ مثنیٰ میں ہے تو یہ مؤنث لگے گا ادھر یا ایک منٹ سر, ایک منٹ. کسی جنس کو ڈیفائن آپ اس کے مثنیٰ یا اس کی جمع سے نہیں کرتے. پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کسی اچھا ڈیفائن آپ اس واحد سے کرتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک اور بھی تھا نا کہ جب غیر عاقل کی جمع آئے گی تو یہ جمع تو نہیں تھا نا. مشار الیہ کیا تھا, ابھی آپ نے کیا کہا؟ اچھا وہ جمع کے لیے ہے, دو کے لیے نہیں ہے. وہ تو مثنیٰ ہے نا سر. جی 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 صحیح ہے یہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ مشار الیہ آپ کا کیا تھا, مثنیٰ تھا؟ مثنیٰ تھا ہاں جی. مؤنث تھا کہ مذکر ہے؟ مذکر. مذکر ہے. اشارہ قریب کا ہے کہ دور کا ہے؟ اشارہ قریب کا ہے. قریب کا اشارہ لگائیں, مثنیٰ کا اشارہ لگائیں, مذکر کا لگائیں, کیا لگے گا؟ وہ لگے گا حاذانی. زبردست. اور پوچھیں. جی ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آ. اشاری بنانی ہے, مرکب اشاری بنانی ہے, 4 فارمیٹ پہ چلیں. پہلا فارمیٹ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں اشارہ کیا ہے, مشار الیہ کیا. پہلے آپ مشار الیہ کو بنائیں. جی
پہلے آپ مشار الیہ لازم معرفہ ہونا چاہیے. پہلے آپ مشار الیہ بنا لیں. جب آپ کو مشار الیہ بن جائے اس کی بنیاد پہ اشارہ لگے. پھر اشارہ لگے. مشار الیہ اگر آپ کا مذکر ہے تو اشارہ مذکر کا آئے گا. ٹھیک ہے. جی. قریب یا دور آپ دیکھ لیں. مشار الیہ اگر آپ کا اگر مؤنث ہے تو اشارہ مؤنث کا آئے گا. مشار الیہ اگر واحد ہے تو اشارہ بھی واحد کا آئے گا. مشار الیہ مثنیٰ ہے تو مثنیٰ ہی آئے گا. مثنیٰ آئے گا. مشار الیہ اگر جمع ہے تو اشارہ بھی جمع کا آئے گا. بس اس چیز کا خیال رکھ لیں کہ جو جمع کا اشارہ ہے, جمع جو مشار الیہ وہ عاقل کی ہے کہ غیر عاقل. اگر غیر عاقل کی ہے تو پھر اشارہ واحد مؤنث کا ہے. جی. وہ جمع کی حالت میں, جمع میں, مثنیٰ میں تو کوئی مثنیٰ پرابلم میں نہیں. نہیں. ہاں جی. واحد اور مثنیٰ میں کوئی پرابلم نہیں. یہی مجھے کنفیوژن تھا کہ مثنیٰ میں کو بھی میں جمع میں شامل کر رہا تھا. نہیں سر, نہ کریں, نہ کریں سر, نہ کریں, نہ کریں. نہیں سمجھ آ گئی. نہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں اب سمجھ آ گئی. اب سمجھ آ گئی. زبردست. چلے جی کلثوم جی, جی آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ طالب علم محنتی ہے. پہلے تو مجھے بتائیے آپ کو کون سا مرکب لگ رہا ہے, ناقص کے تام؟ تام لگ رہا ہے. تام لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں تام لگ رہا ہے, اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. جی. اب اس جملہ اسمیہ کے اندر مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے, خبر کیا؟ یہ طالب علم جو ہے مبتدا ہے اور محنتی ہے اس کی خبر ہے. صرف طالب علم مبتدا ہے کہ یہ طالب علم مبتدا؟ طالب علم, یہ طالب علم, یہ طالب علم, یہ مبتدا اور یہ خبر. مجھے بتائیے یہ جو مبتدا ہے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہے. مرکب اشاری جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا. ہاں, کیونکہ اب آپ نے بتانا ہوگا کون سا مرکب ہے, کیونکہ اب آپ دوسرا مرکب کرنا شروع ہو گئے. جی. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. یہ طالب علم مرکب اشاری ہے. اب یہ طالب علم مرکب اشاری ہے اور یہ طالب علم جو ہے یہ یہاں بطور مبتدا آیا ہے. مبتدا آپ کو پتا ہے معرفہ ہوتا ہے اور مرکب اشاری بھی معرفہ ہی ہوتا ہے نا پورا. بنائیے اس کو. یہ طالب علم میں مشار الیہ جو ہے وہ طالب علم ہو گیا, اور یہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے. اور اب دونوں کو ہم بنائیں گے مرکب اشاری. تو یہ جو ہے اشارہ قریب, کیونکہ طالب علم مذکر ہے تو حاذا طالب علم کو کیا عربی میں کہیں گے؟ طالبن. حاذا طالبن. نو 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 حاذل الف لام آئے گا نا اس پہ, تو حاذا الطالب. الطالبو ہوگا, طالبن نہیں ہو سکتا. الطالب ملا کے پڑھیں گے تو حاذا طالبو. جی ٹھیک ہے جی. اور خبر کیا آئے گی؟ مجتہدن. هذا الطالب مجتہد. پوری تجوید کا استعمال کرتی ہیں آپ ماشاء اللہ. جی هذا الطالب مجتہد, اس کی انالیسس کریں. یہ اب میں انالیسس میں یہاں کنفیوز ہو جاتی ہوں سر. اب جیسے مرکب اشاری بن گیا پہلا پارٹ, تو وہ ہو گیا مبتدا. اشاری کرنے آتی ہے, مبتدا تو بعد میں بنے گا. پہلے یہ کیا بنا ہے؟ مرکب اشاری. پہلے مرکب اشاری کی انالیسس کریں. جی. مرکب اشاری میں مشار الیہ الطالب ہے, اور یہ حاذا جو ہے وہ اشارہ ہے. حاذا اشارہ, تو آپ اس کو دونوں مل کے مرکب آپ نے کہا اس کو حاذا اشارہ, اب طالب کو آپ نے کہا مشار الیہ, اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری مرکب اشاری. اور یہ مرکب اشاری ہے کیا بنا؟ مبتدا.
اور مجتہد یہ خبر بنی. خبر اور مبتدا خبر مل کے جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ بنی. خبریہ. جملہ اسمیہ خبریہ بنی. زبردست جی، جزاک اللہ خیر. مرغوب صاحب جی سر. موجود ہے؟ جی سر موجود ہے سر. جی جی چاہے تیار ہے. جی کیا سر؟ یہ محنتی طالب علم ہے. سر یہ جملہ ہے، جملہ اسمیہ. زبردست. بتائیے آپ جملہ اسمیہ کے تو آپ اجزاء معلوم ہے، مجھے بتائیے مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ سر یہ محنتی مبتدا ہے سر. کیا چیز؟ کون سا مبتدا ہے؟ یہ خالی مبتدا ہے سر. یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے جی. اور محنتی طالب علم یہ خبر ہے سر. یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. مبتدا جو ہے وہ مفرد ہے اور خبر جو ہے وہ مرکب ہے. سر کون سا مرکب ہے؟ سر یہ ہے مرکب توصیفی سر. مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یا خبر کی جگہ پہ آیا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے. بنائیے. سر طالب علم موصوف ہے جی اور محنتی صفت ہے، تو بنائیے. طالب علم موصوف پہلے آئے گا اور صفت بعد میں آئے گی. بالکل. طالب مجتہد. طالب مجتہد. طالب مجتہد. اور مبتدا جو ہے سر وہ شروع میں جو وہ آئے گا حاذا. حاذا. کیوں آپ نے حاذا لیا؟ سر کیونکہ یہ مذکر ہے سر. مذکر ہے، واحد ہے اور سر قریب میں ہے سر. قریب ہے. اور بیس آپ کا کیا ہے؟ طالب ہے. سر طالب مجتہد سر یہ طالب نہیں، بیس مجتہد نہیں بنے گا، طالب بنے گا. مرکب جی سر توصیفی طالب میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ موصوف کی سر. موصوف کی ہے. عاصم صاحب جی موجود؟ جی 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 انور صاحب. یہ دو کرواؤں گا میں آپ سے. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ ذرا دوبارہ پڑھیے گا. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. آئیڈینٹیفائی کریں مبتدا کیا خبر کیا. مبتدا تو یہ کرسی اور ٹوٹی ہوئی خبر ہے. چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں اور یہ مرکب تام ہے. ہو گیا، یہ کون سا؟ یہ مبتدا ہو گیا اور ٹوٹی ہوئی جو ہے نا یہ خبر ہوگی. مجھے بتائیے مبتدا مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مبتدا مفرد ہے. مفرد ہے. مفرد کس کو کہتے ہیں؟ فردن. فرد کس کو کہتے ہیں؟ اکیلے کو. ہاں واحد کو کہیں گے نا. واحد کو. یہ آپ یہ مجھے بتائیے آپ کو یہ کرسی یہ مفرد کیسے لگ رہا ہے؟ نہیں میں نے صرف کرسی کا سوچا تھا. سوری یہ اگر یہ کرسی لیں گے تو مرکب ہے. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے مرکب. اچھا آپ نے کہا تھا کرسی صرف مبتدا، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ تو اشارہ ہے. یہ اشارہ ہے لیکن کسی چیز میں استعمال ہو رہا ہے نا. جی جی وہ مل کے بنے گا. یہ کرسی مرکب بنے گا. جی ٹھیک ہے. کون سا مرکب ہے؟
یہ تو اشاری ہے نا, مرکب اشاری جو ہم پڑھ رہے ہیں. مرکب اشاری, ٹھیک ہے. اور ٹوٹی ہوئی کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی یہ تو خبر ہے. خبر ہے. مفرد ہے مرکب ہے؟ مرکب. مرکب ہے. ٹوٹی ہوئی یہ تو ایک ہی لفظ ہے یار. مفرد ہے. مفرد, ٹھیک ہے. یہ کرسی جو ہے یہ مرکب ہے, مرکب اشاری ہے, یا مبتدا بن کے آیا ہے. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور حالت رفع میں ہوتا ہے. مرکب اشاری بھی معرفہ ہی ہوتا ہے. بنائیے یہ کرسی مبتدا. اس کا بنے گا ھذا الکرسی. ھذا کرسی. کرسی, زبردست. اور ٹوٹی ہوئی کو کیا کہتے ہیں سر جی؟ ٹوٹی ہوئی کو نہیں معلوم. کہتے ہیں مقصور. مقصور. تو آپ حرکت تو پڑھ دیں ساری. مقصور کیا؟ مقصورن ہو جائے گا. مقصور. ھذا الکرسی مقصور. ھذا الکرسی مقصور. جی تین رہ گئے. اپنا کیا کہتے ہیں طلعت جی کو, کلثوم جی کو تو میں ایک ایک بات میں دیتا ہوں. سلیم صاحب آپ آ جائیں. سلیم صاحب یا سلطان صاحب میں جو آنا چاہیں. جی سر میں آ رہا ہوں. آپ آ گئے؟ جی سر میں آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. لکھ کے دوں کہ بغیر لکھے دوں؟ اب جیسے آپ کی مرضی سر. چلیں, آپ نے اتنی محبت سے کہا تو میں لکھ کے رہتا ہوں. وہ دروازے بند ہیں. وہ دروازے بند ہیں. وہ دروازے بند ہیں. جی یہ وہ دروازے جو ہیں وہ مبتدا ہے, خبر ہے. مبتدا ہے, خبر بھی ہے. مبتدا ہے اور خبر جو ہے بند ہے. زبردست. اب وہ دروازے مبتدا ہے. وہ دروازے مجھے بتائیے آپ کو یہ مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ یہ مرکب ہوگی. وہ دروازے مرکب یہ ہم مرکب اشاری پڑھ رہے ہیں. نہیں پڑھ ضرور رہے ہیں مرکب اشاری, لیکن ضروری نہیں ہے مرکب اشاری پڑھ رہے تھے. لیکن یہاں میں نے آپ کو مرکب توصیف بھی دیا تھا. آپ مجھے بتائیں گے کہ مرکب اشاری ہے کہ مرکب توصیفی ہے؟ کون سا مرکب ہے؟ بند ہے, یہ ایک صفت ہو گئی. تو یہ نہیں, وہ دروازے کی بات ہو رہی ہے, مبتدا کی بات ہو رہی ہے. جی آپ نے کہا نا وہ دروازے مبتدا ہے. آپ نے کہا نا وہ دروازے مبتدا ہے. جی 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 وہ دروازے مبتدا ہے. مجھے بتائیں وہ دروازے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب ہوئے. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب تو نہیں ہو سکتے. کتنے مرکب پڑھے آپ نے اب تک؟ مرکب دو مرکب پڑھے ہم, دوسرا پڑھ رہے ہیں. ڈیسائیڈ کریں کون سا والا مرکب ہے یہ. کون کون سے پڑھے دو مرکب, نام بتائیے. مرکب ناقص اور مرکب اشاری. نہیں, مرکب ناقص تو ٹوٹل کو کہتے ہیں. اس مرکب میں آپ نے کون سے مرکب پڑھے؟ دو پڑھے نا, کون کون سے پڑھے؟ اصل میں جو لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے لائٹ آف ہو گئی. اس کو چھوڑ دیں لکھ نہیں سکتا. کوئی بات نہیں. مجھے بتائیں دو قسم کے مرکب پڑھے, ایک مرکب توصیفی پڑھا اور ایک ہم نے پڑھا مرکب اشاری. یہ مجھے بتائیں کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ وہ دروازے مرکب
तौसीफी मुरक्कब तौसीफी लग रहा है आपको? अच्छा बंद है क्योंकि सर, वो दरवाजे। मुझे बताइए, आपने इसको डिवाइड किया ना, आपने कहा वो दरवाजे मुब्तदा है, बंद खबर है, यही कहा है ना आपने? जी जी। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं ना फिलहाल, वो दरवाजे की। आप इस पे क्यों चले जाते हैं? मुझे बताइए, वो दरवाजे आपको मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है सर? वो दरवाजे आपको ये मुफरद लगता है कि मुरक्कब लगता है? मुरक्कब लग रहा है। तो कौन सा मुरक्कब लग रहा है सर? मुरक्कब इशारे, मुरक्कब इशारे। ठीक। ये मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब इशारियां क्या बन के आया है? मुब्तदा बन के आया है? मुब्तदा बन के है। मुब्तदा मारफा होता है, ये वो दरवाजे का बनाइए, क्या बनेगा? वो दरवाजा मारफा है, बनाइए। तिलकल बाब, तिलकल तिलकल बाबू, तिलकल अल बाबू, जबरदस्त जी। बंद है, तिलकल बाबू जी। बंद है, अल मकफूलन। अल बंद, मुझे बताइए क्या खबर है ना? जी खबर। तो खबर मारफा होती है कि नकरा होती है? खबर मारफा होती है कि नकरा होती है सर? खबर मारफा होती है। खबर मारफा होती है। और मुब्तदा क्या होता है? सॉरी, नकरा, मुब्तदा नकरा और खबर भी नकरा। मुब्तदा भी नकरा और खबर भी नकरा। जी। सर आपने कहीं नोट किया हुआ है? वही मैं अर्ज कर रहा था कि लाइट चली गई तो मुझे नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, अभी आपके पास लाइट नहीं है? अभी आ गई है। हाँ, तो अभी तो आ गई है ना। तो ये मेरा सवाल आपसे ये कि मुब्तदा आपने तिलकल अल बाबू बनाया ना? जी जी। तो तिलकल अल बाबू आपको क्या लग रहा है? नकरा लग रहा है, मारफा लग रहा है? जी सर। सर आपके दिल में जो है बोले, रुके नहीं। बोलेंगे तो मैं आपको कुछ करेक्ट करूंगा, रुक जाएंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। समझ में आता बोले। खबर जो है जी, तिलकल बाबो जो है ये मुब्तदा है, मुब्तदा मारफा है। और है ना? और खबर क्या होती है सर? नकरा। नकरा, तो खबर बनाए नकरा। बंद को कहते हैं मुगलक, बंद को कहते हैं मुगलक। अब बनाइए आप। तिलकल बाबुल मुगलिकु, मुगलिकुन, मुगलिकुन। मुगलिकुन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप सर, मुगलिकुन, मुझे एक बात ये बताइए सर कि जो खबर होती है वो जिन्स और अदद में मुब्तदा की पैरवी करती है। खबर जो है वो जिन्स और अदद में मुब्तदा को फॉलो करती है। जी सर। खबर तिलकल बाबू मुगलिकुन। सर एक मिनट, आप इसको छोड़ दे थोड़ी देर का, भूल जाए तिलकल बाबू को, सबको भूल जाए। मेरा सवाल है उसको सिर्फ सुन के जरूर जवाब दे मुझे प्लीज। खबर जो है वो जिन्स और अदद में किसको फॉलो करती है?
جملہ اسمیہ کے دو حصے ہیں نا سر, ایک مبتدا اور ایک خبر ہے. جی مبتدا معرفہ, خبر نکرہ. مبتدا حالت رفع میں, خبر حالت رفع میں. جنس اور عدد میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے. جنس اور عدد میں خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے. تو مجھے بتائیں یہاں جو مبتدا ہے وہ تو البابو ہے. البابو تو دروازے کی جمع ہے نا, بہت سارے جی دروازوں کی بات ہو رہی ہے نا. جی جی ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں آپ خبر واحد کیوں لائیں؟ خبر جمع میں آنی چاہیے نا. یہاں جمع اگر کریں گے تو تلکل باب المغلق. ال اگر کر دیں گے تو نکرہ کیسے رہے گا؟ ہاں ال کا جمع سے کیا تعلق ہے؟ مغلق. مغلق اچھا مغلق واحد ہے نا, اس کو دو کریں کیا واحد. کریں؟ اس کا مثنیٰ بنائیں. اس کا مثنیٰ بنائیں, ایک سے دو بنائیں نا. مغلقن. مغلقن ایک ہے نا, اس کا دو بنائیں, مثنیٰ بنائیں, کیا کریں گے؟ مغلقانی. مغلقان, اس کی جمع بنائیں. مغلقان مغلق مغلقینی مغلقتانی. مغلقانی تو آپ نے دو بنائے نا, جی اس کو جمع کریں نا. جمع کریں گے کیا کرتے ہیں, اونا ساؤنڈ لے کے آتے ہیں نا. مغلقون. مغلقون, زبردست. اب میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے جو باب ہے یہ عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے؟ دروازہ دروازہ غیر عاقل ہے. تو غیر عاقل کی, اچھا یہ باب مجھے بتائیں واحد ہے مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ باب واحد ہے. یہ البابو ہے, یہ واحد ہے. یہاں بھی آپ نے گڑبڑ کی ہے ہم نے. تلکل باب مغلقون. دیکھیں سر, جملے کو بریک کر کے بنائیں تو آسانی ہوگی, جوڑے گا بعد میں. وہ دروازے کا آپ نے کرنا کیا تھا, دروازے کا واحد کیا ہے؟ باب. باب الف لام داخل کرنے سے کوئی چیز جمع یا مثنیٰ نہیں بنتی ہے سر. الف لام تو کسی چیز کو معرفہ کرتا ہے بس. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الف لام داخل کرنے سے کوئی چیز واحد مثنیٰ یا جمع بنتی ہے. باب ایک ہے, دروازے ہیں یہ کیا ہے؟ دروازے ہیں. دروازہ نہیں ہے, وہ دروازہ نہیں ہے, وہ دروازے لکھا ہے میں نے, بہت سارے, دو سے زیادہ ہیں. تو باب ایک دروازے کو کہتے ہیں, دو دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ ابواب. دو دروازے کو ابواب نہیں کہتے سر, دو دروازے کو بابانی کہتے ہیں. تلکل بابانی مغلقونی. سر 2 منٹ کے لیے چھوڑ دے تلکا کو بھی, باپ پہ بات کریں میرے ساتھ سر. صرف جی جی چھوڑ جی دے باب. تلکا کو, تلکا تو اپنے لگا دینا, چھوڑ دے. دروازے کو کیا کہتے ہیں عربی میں سر؟ الباب. الباب نہیں کہتے, باب کہتے ہیں, بابن کہتے ہیں. بابن. تو آپ اس کو معرفہ بنا رہے ہیں, چھوڑ دیں. آپ چیزوں کو آسان لے کے چلیں تو آسانی رہے گی سر. ایک دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ باب. بابن. بابن. دو دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ ابوابن. سر ایک سے دو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں سر؟ بابونی. دیکھیں میں نے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ شروع سے کی ہے, تمام لوگوں سے, اگر چیز یاد نہیں کر سکتے تو لکھی بھی ہونی چاہیے. بابانی. بابانی, دو کو کیا کہیں گے؟ بابانی. اور دو سے زیادہ کو کیا کہیں گے؟ دو سے زیادہ کو کیا کہیں گے؟ بابونی. نہیں سر آپ تھوڑا سا, میں خاطر تھوڑا سا گو تھرو کریں گے. آپ نے سلطان صاحب آپ تھوڑا سا گو تھرو کریں پلیز پیچھے والوں کو. ایک سے دو بنانا تو بہت سمپل ہے سر, آنی ساؤنڈ لگاتے ہیں. اور یہ دروازے جو ہے اس میں ذات ہے, اس میں ذات کی جو ہے وہ
عموماً جو ہے جمع مکسر بنتی ہے، اور دروازوں کی جو جمع ہے وہ ابواب ہے. دروازوں کی جمع کیا ہے؟ ابواب ہے. اور جب دروازے جو ہے وہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جب جمع آتی ہے تو چاہے خبر ہو، چاہے صفت ہو، چاہے اشارہ ہو، وہ سب واحد مونس آتا ہے. یہ آپ ذرا کوشش کریں جو پچھلی جو وہ آپ کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں نا ان کو ذرا گو تھرو کریں، تھوڑا سا گو تھرو کریں. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوگا. چلیں جی اس کو آپ کمپلیٹ کریں. وہ دروازے بند ہیں. تلکل ابواب مغلقون. آپ نے کیا کر دیا یہ جی آپ نے بہت زبردست کی تھی. شاید آخری کی کتنا آگے 2 بال میں 2 چوکے مارے، اور اس کے بعد جب آخری بال پہ 1 رن جیتنے کے لیے چاہیے تھا تو آپ نے جو ہے نا وکٹری گروا دی، اور لاسٹ وکٹ تھی وہ. تلکل ابواب مغلقة سر غلط جی. غیر عاقل کی جمع غیر عاقل کی جمع. غلط جی آواز آ رہی ہے؟ جی 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 غیر عاقل کی جمع. غیر عاقل کی جمع ہے تو خبر کیا آئے گی؟ مغلقۃ. مغلقۃ. کلثوم جی ایک آخری کریں گے، میں منہ زبانی کہوں تھوڑا سا طویل ہے. میں کوشش کروں گی. چلے آپ سن لیں، میں جب تک اس کی تصویر کھینچ دیتا ہوں. آپ سن لیں. یہ محنتی طالب علم، جی یہ محنتی طالب علم سچا مسلمان ہے. یہ محنتی طالب علم سچا مسلمان ہے. سچا مسلمان ہے. آسان، اتنا مشکل نہیں ہے. مبتدا تو یہ محنتی طالب علم نہیں، جی ہاں یہی ہے، اور سچا مسلمان اس کی خبر ہو گئی. اور پہلا مرکب جو ہے محنتی طالب علم، یہ محنتی طالب علم، یہ مرکب اشاری ہے. اور سچا مسلمان ہے یہ مرکب توصیفی ہے. نہیں جی تو اب میں اس لکھ کو کے دیتا ہوں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. جی یہ محنتی طالب علم سچا مسلمان ہے. اب آپ بتائیے. جی پہلا جو پارٹ ہے مبتدا، یہ محنتی طالب علم، یہ محنتی طالب علم جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا مبتدا، مرکب اشاری. اور جو دوسرا پارٹ خبر کا ہے سچا مسلمان ہے، وہ مرکب توصیفی بنے گا. اور یہ مبتدا بن گیا اور یہ آپ کی خبر بن گئی. ایسے ہی خبر ہے. جی اب یہ محنتی طالب علم، جی یہ محنتی طالب علم تو اسم اشارہ قریب، ہاذا مجتہد نہیں، ہاذا اب طالب اس کے اندر تھوڑا غور کریں، اس میں غور کریں. نہیں ہاذا طالب، ایک منٹ تھوڑا سا رک جائیں. یہ محنتی طالب علم کے اندر یہ مرکب اشاری ہے نا، مجھے بتائیے اس میں اشارہ کیا، مشاروں نے لے کیا؟ او محنتی بھی ہے نا بیچ میں. اچھا اچھا اچھا، تو یہ محنتی جو ہے نہیں، محنتی طالب. اب یہاں یہ صفت موصوف کیوں آ رہی ہے؟ ہاں یہ کے اندر جو مشاروں نے لے ہے وہ خود بھی ایک مرکب ہے. جی کیونکہ وہ ایک دم سے ایک صفت بھی آ گئی ہے اور اس میں ایک موصوف بھی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تھوڑا سا تحمل سے کریں تو بن جائے گا. اب آپ نے مشاروں نے لے جو ہے، آپ کا جو مشاروں نے لے وہ کیا ہے؟ مرکب طالب علم. جی 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 بالکل بالکل. تو اس مشاروں نے لے کو پہلے بنا لیں. اچھا یہ طالب علم پہلے بنائیں گے پھر کیا؟ نہیں آپ یہ کو چھوڑ دیں نا،
मुशारुन इलैह क्या है? मेहनती तालिब इल्म। मेहनती तालिब इल्म, अच्छा बनाइए। मेहनती तालिब इल्म हो जाएगा तालिबुन मुज्तहिद नहीं अत-तालिबु अत-तालिबु और अल-मुज्तहिद नहीं, अल कैसे हो सकता है? हाँ, अत-तालिबु अल-मुज्तहिद, अल-मुज्तहिद, अत-तालिबु अल-मुज्तहिद, ठीक है। अत-तालिबु अल-मुज्तहिद, ये इसका तर्जुमा करेंगे तो ये बनेगा ना, मेहनती तालिब इल्म। मेहनती तालिब, ठीक है ठीक है। और इसके साथ इशारा क्या आ जाएगा? ये आएगा हादा हादा तालिबुल मुज्तहिद। सच्चा मुसलमान, ये खबर है जी और ये खबर भी एक मुरक्कब है। जी, मुरक्कब तौसीफी है ना ये। जी, बनाइए। तो मुसलमान पहले होगा क्योंकि मौसूफ है और सच्चा बाद में होगा क्योंकि सिफत है। ठीक है। और मुस्लिमुन सादिकुन मुस्लिमुन सादिकुन हाज़ा तालिबुल मुज्तहिदु मुस्लिमुन हाज़ा तालिबुल मुज्तहिदु मुस्लिमुन सादिकुन। ट्रांसलेशन कैसे करेंगी? ट्रांसलेशन कैसे होगी? मुरक्कब इशारे की ट्रांसलेशन होती है पहले इशारा फिर मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह जो है वो खुद एक मुरक्कब है। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी की ट्रांसलेशन कैसे होती है? पहले मौसूफ फिर सिर्फ। ठीक है, तो क्या होगा? ये तालिब इल्म, ये मेहनती तालिब इल्म, सच्चा मुसलमान। क्योंकि मुरक्कब तौसीफी की ट्रांसलेशन कैसे होती है? पहले सिर्फ फिर मौसूफ, पहले सिर्फ फिर मौसूफ। अब इसकी एनालिसिस करें। एनालिसिस, ये जो है ये इस्म इशारा है। हाज़ा इसमें इशारा, इस्म इशारा करीब मुज़क्कर है। ठीक है। और अब तालिबुल अल मुज्तहिदु करें। अब तालिबु ये मारिफा नहीं, ये क्या चीज है? तालिबुल मुज्तहिदु, तालिबुल मुज्तहिदु इस्म इशारा है। नहीं, इसको मुरक्कब तौसीफी कहेंगे। इस मुरक्कब तौसीफी को करें। क्या है ये? अब तालिबु क्या है? मौसूफ है। मौसूफ है। तालिबु मौसूफ है और मुज्तहिदु क्या है? तो उसकी सिफत है। और ये मौसूफ और सिर्फ मिलके क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। और ये मुरक्कब तौसीफी जो है इस इशारा के लिए क्या बना? ओ, ये तो इस्म इशारा बन गया ना, तो ये इसका मुशारुन इलैह बन गया। मुशारुन इलैह बना जी, और वो जी बिल्कुल। अच्छा। और ये इशारा और मुशारुन इलैह मिलके क्या बने? मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी। और ये मुरक्कब इशारी क्या बना? मुब्तदा। ये जो आपके साथ मैं एनालिसिस करा रहा हूँ ना, ये मैंने अभी पिछले सेशन से शुरू किए। ये हम बेसिकली इनिशियल लेवल पे नहीं कराते, लेकिन इसके बड़े फायदे होते हैं आपके। इससे जो है ना बहुत सारे कंसेप्ट्स, हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन फिर बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। मुस्लिम सादिकुन का करें, ये भी इसी तरह से मौसूफ जी मौसूफ है और वो उसकी जो है वो मौसूफ सिर्फ मिलके मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। तौसीफी, और ये मुरक्कब तौसीफी खबर है जी। तो मुब्तदा और खबर मिलके जो है जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। तो देखें जी, बहुत आसान था और इसको आसानी रहने दें, इतना मुश्किल नहीं है, इसमें इतना घबराए नहीं। और बस सिर्फ कोशिश ये करें कि कम से कम वो दो चीजें याद नहीं कर सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिखी भी आपके पास होनी चाहिए। मैंने जैसे आपसे शुरू में कहा था कि एक जो मैंने मुस्लिमून की आपको गर्दान कराई थी, जिसमें वाहिद मुसन्ना और जमा सालिम, वो आपके पास अगर याद नहीं है तो एक लिखी हुई कागज पे आपके सामने मौजूद हो। इसी तरह से इसमें अशारा आपके पास मौजूद हो या लिखी याद हो या मौजूद हो लिखे हुए,
اور اس میں ضمائر. کم سے کم یہ 3 چیزیں ابھی انیشیل لیول پہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب تک میں کوئی نئی چیز آپ کو مزید نہ بتاؤں. یہ 3 چیزیں تو آپ کے پاس ہونی چاہیے اور بیسک قواعد آپ کو یاد ہونے چاہیے یا کہیں لکھے ہونے چاہیے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے اور خبر کیا ہوتا ہے تاکہ آدمی اس کے اندر اپنے آپ کو پھنسائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج تھوڑی کلاس ہماری لمبی ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر ہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.